بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ ایک مسئلہ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ 4 سلسلے ہیں تصوف میں، تو کیا نقشبندی سلسلہ ہی سب سے افضل ہے؟ چونکہ انہوں نے کوئی کلپ سنی ہوگی جس میں پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے کی زبانی بات سنی انہوں نے، جس سے ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا۔ تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں بخاری شریف میں سے ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں مختلف جگہوں پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2412۔ حدیث کیا ہے کہ ایک انصاری صحابی میں اور یہودی کے درمیان میں جھگڑا ہوا۔ جھگڑا کس بات پر ہوا کہ یہودی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فوقیت دی، یعنی اس طرح آپ کی فضیلت بیان کی کہ جس سے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا ہونا ثابت ہو رہا تھا۔ تو انصاری کو غصہ آیا کہ تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فوقیت دی۔ اس پر صحابی نے اس کو تماچا مار دیا۔ اب یہ مقدمہ لے کر یہودی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی امت کو، کتنی پیاری تعلیم دی۔ تعلیم یہ دی کہ کبھی بھی جب دو چیزیں برحق ہو، اور 2 چیزیں برحق ہو یا 4 چیزیں برحق ہو یا 3 چیزیں برحق ہو، تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنے کی، برحق کام کی یا برحق چیز کی فضیلت اس طرح مت بیان کرو کہ دوسرے برحق چیز کی تحقیر لازم آتی ہو، یعنی اس کا چھوٹا ہونا لازم آتا ہو۔ جیسے ہم حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ میں رکھ کر بیان کرے، اس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کو گھٹانا لازم آئے، تو اس طرح بیان کرنے کی ہمیں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کتنا پیارا سبق دیا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر اللہ تک پہنچانے کے جو کام تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، مثال کے طور پر تعلیم، مدرسے، اسی طرح تبلیغ، دعوت، اسی طرح تزکیہ نفس یعنی خانقاہیں وغیرہ، سب برحق کام ہیں۔ اب اگر میں تبلیغ کی فضیلت مدرسے کو ساتھ میں رکھ کر اس طرح بیان کروں کہ مدرسے کی شان کو گھٹانا لازم آئے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح میں مدرسے کی شان کو تبلیغ کو ساتھ میں رکھ کر اس طرح بیان کروں کہ تبلیغ کی شان کو گھٹانا لازم آئے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی۔ جیسے فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ حنبلی ہے، چاروں برحق ہے۔ اب میں فقہ حنفی کو فقہ شافعی کے ساتھ اس طرح بیان کروں کہ فقہ شافعی میں ادھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شان کو گھٹانا لازم آئے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ آج جو کچھ بھی جھگڑا ہے وہ اس کا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہیں۔ آج ہم لوگ اپنے کام کو اس طرح بڑا بیان کر رہے ہیں اور دوسروں کو ساتھ میں رکھ کر بیان کر رہے ہیں، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ نقشبندی سلسلہ دوسرے سلسلوں سے بہت اعلیٰ ہے، تو یہ سراسر غلط ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس سے سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ دوسرا جو برحق کام ہے اس کی شان کو گھٹانا لازم آئے گا، پھر دھیرے دھیرے اس کی تنفیر یعنی نفرت پیدا ہوگی، اور پھر تنکیر یعنی انکار لازم آئے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ ہم تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اور تبلیغ کے فضائل اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ اس سے دوسرے جو برحق کام ہیں اس کی شان کو گھٹا رہے، اور گھٹاتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ پھر انکار تک پہنچ گئے، دوسرے کاموں کا انکار تک کر دیتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ اکبر! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ آپ سب سے
سے بڑے ہیں، آپ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ نبی کو ساتھ میں رکھ کر میری فضیلت اس طرح بیان مت کرو کہ کسی نبی کی شان کو گھٹانا لازم آئے، اس لیے کہ آج کی شان کو گھٹانا لازم آئے گا، کل آپ اس نبی کی نبوت کا انکار تک کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اعتدال کے ساتھ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔